الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ذرا دیکھو تو اس کی طرف جس نے بنا لیا ہے اپنا خدا اپنی خواہش کو اور گمراہ کر دیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے باوجود علم کے اور مہر لگا دی ہے اس کے کانوں اور دل پر، اور ڈال دیا ہے اس کی آنکھوں پر پردہ، پس کون ہدایت دے سکتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے بعد؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور وہ کہتے ہیں، نہیں کوئی اور دوسری زندگی بے جز ہماری دنیا کی زندگی کے، ہم نے مرنا اور زندہ رہنا ہے، اور نہیں فنا کرتا ہمیں مگر گردش زمانہ، حالانکہ انہیں اس کی حقیقت کا کوئی علم نہیں، وہ محض وہم و گمان سے کام لے رہے ہیں۔ اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں، تو ان کے جواب میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی بے جز اس کے کہ وہ کہتے ہیں، لے آؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ آپ کہہ دیں، اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا تم کو، پھر وہی مارے گا تمہیں، پھر جمع کرے گا تمہیں روز قیامت، جس میں ذرا شک نہیں، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پچھلے فرمان الہی میں آپ نے سنا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق، ربوبیت، قدرت کی وضاحت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ سمندر جس میں تم کشتیاں جہاز چلاتے ہو، تجارت کے لیے بھاری وزن دور لے جاتے ہو، پھر اوپر نیچے دائیں بائیں دیکھو، ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت درخشاں عیاں ہے۔ آسمان، زمین میں سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، بادل، سب انسان کی ضرورت کے لیے پیدا فرمائے، جو بلا چون چراں انسان کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ زمین سے قسم قسم کے پھل، پھول، سبزہ، خوراک اللہ تعالیٰ ہی اگاتا ہے، جو انسان کی خوراک اور آرائش کے لیے معدنیات پیدا کر دیں، سونا، چاندی، پتل اور ہزار قسم کی مختلف چیزیں جو پہاڑوں سے نکلتی اور آرائش اور ضرورت کا سامان بنتی ہیں، تیل، کوئلہ جو زندگی کی اشد ضرورت ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، مگر وہی دیکھ سمجھ سکتا ہے جو فکر کرے اور جس کے دل و دماغ شیطان کی ظلمت سے آزاد ہوں۔ بنی اسرائیل جن کو ہدایت دی گئی، علم دیا گیا، حکومت، نبوت اور عالمین پر عزت دی، لیکن انہوں نے سب کچھ سمجھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کی بنا پر دشمنی شروع کر دی۔ یہ بنی اسماعیل سے ہیں، ان کی بزرگی اگر ہم نے مان لی تو ہماری فضیلت ختم ہو جائے گی۔ ایسے لوگوں کا قیامت میں حساب ہوگا اور جہنم میں بدترین عذاب میں بھیج دیے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کریں، ان کی پرواہ نہ کریں، ان سے کبھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، وہ ظالم ہیں اور ظالموں کے ہمدرد ہیں۔ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کی زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے غلاموں کی طرح نہیں ہوگی، دونوں جہانوں میں ان کے لیے رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے لیے دونوں جہانوں میں سرخروئی اور سرفرازی ہے، اور یہ انعام ان کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ملا، جس سے منکرین محروم ہیں۔ آج کے فرمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کے متعلق بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے آسمان اور زمین پیدا فرمائے، اس میں جو کچھ ہے انسان کے لیے بنا ہے، تاکہ پھر بدلہ دے آخرت میں فیصلہ کے دن۔ کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ جو لوگ نفسانی خواہش کے اتنے پیروکار بن جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی بھول جاتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے، ان کے کانوں، دل پر مہر لگ جاتی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور وہ کہتے ہیں یہی زندگی دنیا ہی کی زندگی ہے، پھر موت کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، بلکہ یہ زمانے کی گردش کا عمل ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا فرمان ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر یہ سچ ہے تو ہمارے آباء و اجداد جو مر چکے ہیں ان کو زندہ کر کے لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو زندہ کیا،
یعنی پیدا کیا اور پھر وہی مارے گا اور پھر قیامت کے دن تم کو جمع کرے گا حساب لینے کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان میں بہت لوگ نہیں جانتے، کیونکہ عقل، کان، آنکھیں تو سب کی ہیں اور سب کو ایک طرح سے بتایا جاتا ہے۔ ایک طبقہ خوش نصیب تو سنتے ہی ایمان لے آتا ہے اور دوسرا سب کچھ سننے کے باوجود ایمان نہیں لاتا، کیونکہ اس لیے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل کر کے دل و دماغ منور کر لیتے ہیں، ان کے سامنے ہر چیز کی حقیقت کھل جاتی ہے اور انہیں نہ شیطان، نہ نفس، نہ ان کے پیروکار گمراہ کر سکتے ہیں، بلکہ وہ یہی حقیقت جان لیتے ہیں کہ فلاح دارین اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ہے، اور اس کے لیے وہ ہر چیز قربان کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اور آگ میں جل جانا اور اسلام کو نہ چھوڑنا آسان سمجھتے ہیں، جو اصل ایمان ہے، اور یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل کو صاف کر کے اس عظیم دولت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔